بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اپنے میزبان قاری عبداللہ صاحب کے ساتھ اسلام آباد سے۔ صبح کا وقت ہے، بڑا پیارا موسم ہے اور اس پیارے موسم میں ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ مقامات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی ہم بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اگر کسی کو قرآن بھول چکا ہے اور وہ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہ رہا ہے وہ کس طریقے کے ساتھ محنت کرے تو وہ رزلٹ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے قاری صاحب کیا گفتگو کریں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ایک بار پھر بات کرنے کا موقع دیا۔ قرآن کریم کو یاد کرنا اور پھر اس کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور بڑے مشکل کام ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی اس کے اوپر دی ہیں کہ قیامت میں جو ہے اس کو حافظ قرآن جو ہے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ سفارش کر سکے 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور ایسے ہی حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ان کو تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بشارتیں سنائیں کہ ایک حافظ جب قرآن ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کیا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بشارتیں تو بہت زیادہ ہیں، وعدے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ وعدے کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اچھا خاصا ایک مشقت والا کام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بچہ حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے یا پھر بڑی عمر کا آدمی اگر ارادہ کرتا ہے کہ اس نے حفظ کرنا ہے تو ایک اچھی خاصی ایک گویا کہ ایک بھٹی کے اندر اپنے آپ کو وہ ایک عرصے کے لیے بھونتا ہے اور کافی کندن بن کے پھر اس سے نکلتا ہے، تب جا کے حفظ ہوتا ہے۔ تو اب اس حفظ کو کرنے کے بعد پھر یہ کہ مرنے تک، جب تک انسان اس مختصر سی زندگی جی رہا ہے، اس دنیا کے اندر زندہ ہے، تو اس نے اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا بھی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ یاد کر لیا تو یاد کرنے کے بعد پھر آپ کے سینے کے اندر وہ خود بخود جو ہے وہ محفوظ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والو، قرآن کریم کی جو ہے ایسی نگہداشت کرو، ایسی اس کی حفاظت کرو۔ اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ جیسے اونٹ جو ہے وہ اپنی رسیوں سے نکل جاتا ہے۔ اب اونٹ چونکہ اس زمانے کی ایک زندہ مثال تھی، لوگوں کو زیادہ سمجھ آنے والی چیز تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کلام ایسا مفید کیا کرتے تھے، جب مثالیں دیا کرتے تھے۔ امثلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ باقاعدہ علماء نے یا جو اسکالرز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے، اس کی مثالوں کو جمع کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثالیں دیا کرتے تھے، بات سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتے تھے، تو مثال جو ہے وہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے کے لوگ اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اب اونٹ چونکہ لوگ اس زمانے میں پالتے تھے، صحرائی علاقہ تھا، تو اونٹ کو زیادہ سمجھتے تھے لوگ، تو آپ نے مثال بھی وہ والی دی کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اونٹ کی نگہداشت بہت زیادہ ضروری ہے، اگر اونٹ کو آپ بالکل شتر بے مہار چھوڑ دیں گے، اس کی نگہداشت نہیں کریں گے، اس کو مضبوط رسیوں سے نہیں باندھیں گے، تو اگر وہ رسیوں سے نکل گیا ایک دفعہ اور آپ کی قید سے نکل گیا تو اس کو دوبارہ پکڑنا اور اس کو پھر اپنے پاس لے کے آنا، اپنی تحویل میں اس کو لے کے آنا، یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کو یاد کرنا یہ بھی مشکل ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد ساری زندگی اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور یادداشت کو پختہ رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ یہ آپ نے پھر ساری زندگی کرنا ہے۔ یاد کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ تو 1.5 سال کے اندر ہو جاتا ہے، 2 سال کے اندر، لیکن باقی جو ساری زندگی ہے اس میں پھر آپ نے اس کو یاد رکھنا بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے لوگوں سے۔ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں حفظ کر لیا، پھر بعد میں جب مصروفیات زیادہ ہو گئیں، کاروباری مصروفیات ہو گئیں، کوئی جاب ہے، کوئی اور سلسلے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم کو پھر وقت لوگ نہیں دے پاتے۔ دیگر مصروفیات کو وقت دیتے ہیں، لیکن اس کو کم توجہ دینے کی وجہ سے اور اس کو یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کم اہم سمجھنے کی وجہ سے جو بھی ہے اس کو وقت نہیں دیتے، تو وقت نہ دینے کی وجہ سے پھر اس کا مراجعہ نہیں ہوتا اور قرآن کریم جو ہے وہ پھر کچا ہو جاتا ہے۔ آپ کا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ بھولا ہوا قرآن جو ہے اس کو کیسے یاد کریں۔ قاری صاحب اس کے اندر بات یہ ہے کہ بھولا ہوا قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بھولا ہوا ایک تو یہ ہے کہ انسان کو بالکل سرے سے ہی بھول جائے،
ایسا ہی وہ تو یہ ہے نا کہ اگر بچپن میں کسی نے یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد وہ جوانی کی عمر کو آیا، پھر بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد مراجعہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ہی اس کے ذہن سے نکل گیا. ایسا ہی اب یہ ہے کہ اس کے سامنے صرف اگر آپ ناظرہ رکھیں گے، ناظرہ وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، تو یہ آدمی تو پھر قابل رحم ہے. یہ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ عقاب کو جو ہے کسی نے بند کیا. عقاب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی اونچی اڑان ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے بند کیا اور اتنا بند کیا بیچارے کو کہ جب اس کو پھر بہت سالوں کے بعد اس کو کسی کھلے علاقے میں جا کے اس کو کھولا، پنجرے سے آزاد کیا، قفس سے آزاد کیا اس کو، تو عقاب نے کہا کہ عرصہ ہوا صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. یعنی عقاب تو ایک اڑنے والی چیز ہے اور ایسا آسمانوں میں اڑتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس کے اوپر کئی سارے شعر کہے ہیں اور بہت اس کو ادبا نے بیان بھی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ وہی عقاب کہ جب اس نے اپنا جو کام اس کا کرنے والا تھا، اڑنے والا، جب کافی عرصے سے اس نے نہیں کیا، تو وہ بالکل اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اڑنا آتا بھی ہے کہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بھی اڑ سکتا ہوں، اڑان بھر سکتا ہوں. یا تو یہ چیز، یہ والا حساب اگر کسی کے ساتھ ہو گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو گیا، بالکل اس کے ذہن سے نکل گیا، تو اب تو پھر یہ صورتحال ہے کہ اس کو پھر بیچارے کو نئے سرے سے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور جیسے ایک استاد کے سامنے بیٹھ کے نیا سبق کیسے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو بھولے ہوئے سے دوسری مراد ہے کہ کچا ہو گیا قرآن کریم. اب کچے کا پھر یہ حل ہے کہ کچا قرآن مجید جو ہے اس کو یاد کرنے کا ایک ہی حل ہے، بکثرت المراجعہ. یعنی قرآن کریم کو آپ جب یاد کریں گے، جو بھولا ہوا قرآن کریم ہے، جو کچا ہو چکا ہے، اس کو یاد کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے کثرت المراجعہ. یعنی قرآن کریم کو آپ اتنی کثرت سے اس کا مراجعہ کریں، اتنی کثرت سے آپ اس کو پڑھیں کہ وہ جو بھولا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو جائے. اب اس کثرت سے آپ اس کو جو پڑھیں گے، اس کے طریقے آپ پھر خود اپنے لیے متعین کر سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ آپ یومیہ جو ہے کم سے کم آپ ایک پاؤ سے شروع کریں، اور اس ایک پاؤ کو لے کے آپ جو ہے کچھ دن اس سے مانوسیت اپنی پیدا کریں. جو آپ اس کو چھوڑ چکے تھے، جو ایک گناہ آپ کر رہے تھے، اس سے واپس آپ پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور ایک پاؤ سے آپ اس کو کم سے کم شروع کریں. اور جب پاؤ کی آپ کی اچھی خاصی ممارست ہو جائے، پھر آدھے پارے پہ آئیں، پھر ایک پارے پہ آئیں، کم سے کم پھر آپ ایک حافظ قرآن کے لیے کم سے کم 3 پارے ڈیلی کے پڑھنا. یہ روٹین جب آپ کی آ جائے گی تو انشاءاللہ ایک وقت آپ کا ایسا آئے گا، آپ رفتہ رفتہ خود محسوس کریں گے کہ وہ بھولا ہوا جو ہے وہ ذہن کے اندر واپس آنا شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت زبردست مفید گفتگو کی ہے. بھولا ہوا قرآن کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم قاری صاحب یاد کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یاد کرنے کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ ایک اہم چیز ہے. دیکھیں، اگر آپ نے سبزی خریدنی ہے تو آپ سبزی والے بازار میں جاؤ گے نا، لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی پرچون کی چیز خریدنی ہے تو آپ پرچون والی دکان پہ جاؤ گے. خود آپ لاکھ ترتیبیں بنا لو، میں روزانہ 1 پاؤ یاد کروں گا، میں آدھا سپارہ یاد کروں گا. بھائی جس وقت تک آپ قرآن کریم یاد کرنے کے ماحول میں نہیں ڈلیں گے، جتنی ترتیبیں مرضی بنا لیں، یہ آج کل کا ماحول آپ کو قرآن کریم یاد نہیں کرنے دیتا. قرآن کریم یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی آتے ہوئے ہم راستے میں گفتگو کر رہے تھے، آنکھوں کی حفاظت کیجیے. بد نظری کرنے والے انسان کے سینے میں کبھی بھی قرآن کریم محفوظ نہیں رہتا. تو میں قاری صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. قاری صاحب، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ قاری صاحب کے لیے بہت زیادہ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور بہت زیادہ محبت اور شفقت کرتے ہیں وقتاً فوقتاً یہ ملاقات کے لیے اور گپ شپ کے لیے. تو میں قاری صاحب کی محبتوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں، بے پناہ سلام پیش کرتا ہوں. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ایک مفید ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.